مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. 12 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ السلام علیکم. کیسے بیٹا ٹھیک ہے؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. نظرت الى بلاد اللہ جمعا كخردلة على حکم اتصال. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملہ رہنما مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. حمد و صلوات کے بعد انتہائی واجب الاحترام سامعین اکرام اور حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ. بحمد اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ کروڑ کرم اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم پر نظر عنایت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ایک مرتبہ پھر ہمیں ان پر نور لمحات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سننے، اسے سمجھنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسے سمجھتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے قلوب اور اذہان کو نور قرآن سے منور فرمائے. ارشاد ربی ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تبارک و تعالی سب گناہ بخش دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے کلام مجید فرقان حمید کے اندر اپنے بندوں اور خاص کر انسان جب کسی کو کہہ لیجئے کہ اسے حوصلے والی بات کر رہا ہو یا اسے اپنا سمجھ کر کوئی بات کہنا چاہ رہا ہو تو وہ اس کو ہم کیا اکثر کہتے ہیں کہ یار مجھے اپنے بھائیوں کی طرح سمجھو، مجھے اپنا سمجھو، مجھے اپنا سمجھ کر بات کرو. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے متعلق ارشاد فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، یعنی اپنی طرف اس کی نسبت کی، بندوں کی اپنی طرف نسبت کی، اور اس کے بعد انہیں کس قدر بہترین مواد دیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، ان کے لیے متعلق فرمایا گیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اپنی کہہ لیجیے کہ دامن کو پیچھے نہ کرنا. کیوں کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، اور وہ بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. یہ آیت مبارکہ ان کفار مکہ کے لیے نازل ہوئی کہ جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے
اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ہم آپ پر ایمان تو لے آئے، ہم آپ پر ایمان تو لے آئے، لیکن اس ایمان لانے سے قبل ہم نے کئی گناہ ایسے کیے ہیں کہ جنہیں اگر ہم گنانا چاہیں یا جنہیں ہم بتانا چاہیں تو ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ ہم نے گناہ وہ کیے ہیں، ہم نے زنا کیے ہیں، ہم نے دیگر اور کوئی گناہ کیے ہیں، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہے۔ تو کیا اگر ہم ایمان لے آئے یا اگر ہم ایمان لے آتے ہیں تو کیا ہمارے ان گناہوں کی معافی ہے؟ ہماری یہ گناہ بخش دیے جائیں گے؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کا نزول فرمایا کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، جنہوں نے اپنی جانیں کہہ لیجئے کہ کفر کے اندر مبتلا رکھی، اور اب اگر وہ ایمان لانا چاہتے ہیں تو یاد رکھنا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، مایوس مت ہونا۔ یہاں مفسرین نے ایک اور بات بھی بڑی پیاری ارشاد فرمائی کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو نہ ہو، مایوس بھی نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر اس قدر بھروسہ کر لینا، یہ کہہ لیجئے کہ اس قدر تکیہ کر لینا اس بات کے اوپر کہ کسی بھی قسم کا گناہ کرتا ہو، کسی بھی قسم کی بدفعلی کے اندر مبتلا ہو، اور اس کے بعد ایک بات کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ ڈر اور خوف اور امید اور رجا، یعنی جو امید ہے، جو رحمت کی امید ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہے، اس کے درمیان ایک بڑی باریک سی لائن ہے کہ انسان اگر اس کے درمیان چلتا رہے تو کامیابی اور فلاح پا جائے گا، لیکن اگر وہ اس ڈر اور خوف کے اندر مبتلا ہو گیا کہ میں تو بڑا گناہگار ہوں، میری بخشش کیسے ہو سکتی ہے، میں کیسے بخشا جاؤں گا، اور اس خوف اور ڈر کے مارے وہ جو نیک عمل کرتا ہو، جو اچھے عمل کرتا ہو، اس کو بھی چھوڑ دے، تو فرمایا کہ یہ بھی بے وقوفی ہے، اور اس امید پر وہ رہے کہ میں کسی بھی قسم کا گناہ کرتا رہوں، کچھ بھی کرتا رہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، تو یہ بھی بے وقوفی کی علامت ہے۔ ان دونوں کے درمیان رہ کر چلے کہ ہر دم اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی اپنے اندر قائم رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امیدیں بھی وابستہ رکھے، اور ان دونوں کے درمیان چلتے ہوئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ وانیبوا الی ربکم، اور اپنے رب کی طرف رجوع لے کر آؤ، واسلموا له من قبل، اور اس کے حضور گردن رکھو قبل اس کے کہ ان یاتیکم العذاب، کہ تم پر عذاب آئے، ثم لا تنصرون، اور پھر تمہاری کوئی مدد نہ ہو۔ اس آیہ مبارکہ میں اور اس کی بعد والی آیت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے، اس سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع لے آؤ اور اس کے حضور گردن رکھو۔ اس کے کیا معنی ہے کہ جو وہ تمہیں حکم بجا لاتا ہے، یعنی جو چیز تمہیں کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، تم وہ کام اسی طرح سر انجام دو، اس کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہ برتو، تب قبل اس کے کہ ان یاتیکم العذاب، کہ تم پر عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، اور پھر تمہاری مدد نہ ہو۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور اس کی پیروی کرو جو اچھی سے اچھی تمہاری رب کی طرف سے تمہارے پاس اتاری گئی ہے، یعنی اس کتاب کی، اس قرآن کی پیروی کرو، من قبل ان یاتیکم العذاب، کہ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے، بغتتاً، بالکل اچانک، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، اور تم بے خوف پڑے ہو، تمہیں شعور تک نہ ہو اور تم پر عذاب آ جائے۔ ان دونوں آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بات کو رکھ کر کہ اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ، اس کے حضور گردن رکھو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے، اور جو اللہ نے تم پر اپنی کتاب کو اتارا ہے اس کی پیروی کرو قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے۔ اور پھر کیا ہوگا کہ ان تقول نفس یا حسرتا، کہ کہیں کوئی جان یہ نہ کہے کہ ہائے افسوس، علی ما فرطت، ان تقصیروں پر، فی جنب اللہ، جو میں نے اللہ کے حضور کی، جو میں نے اللہ کے بارے میں کی، وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور بے شک میں ہنسی بنایا کرتا تھا، میں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا، اللہ کے فرامین کو میں مانتا نہ تھا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیے میں نے اس کے بارے میں تقصیر کی، اس کے بارے میں پیچھے ہٹا۔ او تقولا، یا کوئی یہ کہے لو ان اللہ ہدانی، اگر اللہ مجھے راہ دکھاتا، لکنت من المتقین، تو میں ضرور ڈر والوں میں سے ہوتا۔ او تقولا، یا کوئی یہ کہے حین تری العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھ لے، لو ان لی کرۃ،
کہ کسی طرح مجھے واپسی کا پروانہ مل جائے، کسی طریقے سے میں اس دنیا کے اندر دوبارہ لوٹا دیا جاؤں، فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، تو میں نیکیاں کروں، میں اس دنیا میں لوٹ کر نیکی والے کام کروں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں باتوں کو ارشاد فرما دیا کہ جب اب تم اللہ کے حضور اگر اپنی گردن کو نہیں رکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے، تو تمہارے لیے تین باتیں ہیں کہ وہ جو لوگ جو اللہ کی فرما برداری نہیں کریں گے ان کے لیے تین باتیں ہیں کہ ان میں سے ایک یہ کہے گا کل قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب دیکھ لے گا تو یہ کہے گا کہ ہائے افسوس ان تقصیروں پر، ان گناہوں پر، ان باتوں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی، حالانکہ میں ان باتوں کا مذاق بنایا کرتا تھا لیکن آج وہ باتیں میرے سامنے سچ ہو کر کھڑی ہیں۔ یا تو کوئی یہ کہے کہ اگر مجھے اللہ ہدایت دیتا تو ضرور میں متقین میں سے ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہدایت بھی دی، تمہارے سامنے قرآن کو بالکل واضح طور پر کھول کر بیان کر دیا، اور ہم ماشاءاللہ آج 24ویں پارے کے اندر موجود ہیں۔ آپ الحمد شریف سے کلام مجید فرقان حمید کی آیات کو سنتے چلے آ رہے ہیں، اور آج آپ جب 24ویں پارے میں بھی ان آیات کو سماعت کر رہے ہیں تو آپ پر یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہو گئی ہوگی کہ کلام مجید فرقان حمید کے اندر ہر ایک بات کا بیان ہے کہ اس دنیا میں تمہیں کس طرح رہنا ہے، اس دنیا کے بعد تمہارے ساتھ کیا کیا معاملات ہوں گے، قبر میں تم سے کیا سوالات ہونے ہیں، آخرت میں تم سے کیا سوالات ہونے ہیں، آخرت میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اور یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہی بات ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم نے اللہ کے حضور اور اللہ کی کے لیے کہ فرما برداری نہ کی، اللہ کے حضور اپنی فرما برداری کو نہ رکھا، اللہ کے حضور فرما بردار بن کر نہ حاضر ہوئے، تو تمہارے لیے قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا کہ تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہوگے کہ جب تم عذاب کو دیکھو گے تو تم کہو گے لو ان لی کرتن، کہ میں ایک لمحے کے لیے اس دنیا کے اندر دوبارہ لوٹا دیا جاؤں، کہ ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار مجھے مل جائے، لیکن فرمایا کہ اس وقت تمہارے لیے یہ بات ممکن نہ ہوگی، تم اس وقت جتنی بھی کوشش کر لو تمہیں دوبارہ نہ لوٹایا جائے گا، بلا قد جاءت کا آیاتی، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ہاں کیوں نہیں، بے شک تیرے پاس میری آیتیں آئیں، فکذبت بہا، تو تو نے اسے جھٹلایا، واستکبرت، اور تو نے تکبر کیا، وکنت من الکافرین، اور تو کافروں میں سے ہوا، کہ اب اس وقت تمہارا پشیمان ہونا، اس وقت تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گر گرانا، یہ تمہیں کسی قسم کا کام نہ دے گا۔ یہ کام کب دیتا کہ جب تمہارے پاس میری آیتیں آئی تھی، جب تمہیں قرآن سنایا جاتا تھا، جب تمہیں قرآن پڑھ کر بتایا جاتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ بات اور یہ احکامات ارشاد فرما رہا ہے، اس وقت تمہیں اس پر عمل کرنا تھا، اس وقت تمہیں اس پر چلنا تھا، لیکن فرمایا کہ تم نے کیا کیا کہ جب تمہارے پاس میری آیتیں آئی فکذبت بہا، تم نے اسے جھٹلایا، تم نے اسے رد کر دیا، واستکبرت، اور تم نے تکبر کیا، وکنت من الکافرین، اور تم کافروں میں سے تھے، ویوم القیامۃ تری الذین کذبوا، اور قیامت کے دن تم دیکھو گے انہیں جنہوں نے جھوٹ باندھا علی اللہ، اللہ پر، جنہوں نے اللہ پر افترا کیا، جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، وجوہہم مسودہ، کہ ان کے منہ کالے ہیں، علیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، تو کیا مغرور لوگوں کا جنہوں نے تکبر کیا ان کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے، بالکل ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہی ہے۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور اللہ بچائے گا پرہیزگاروں کو ان کی نجات کی جگہ پر، لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ، نہ انہیں عذاب چھوئے گا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوگا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں گروہوں کے بارے میں بتا دیا، ایک تو وہ گروہ کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھا، کیا مانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس نے کہہ لیجیے کہ تکذیب کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم نہ مانے، جنہوں نے کفر کیا، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے چہرے وجوہہم مسودہ، کہ ان کے چہرے کالے پڑے ہوں گے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور پھر دوسرے گروہ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ دوسرا گروہ کس کا ہے، فرمایا کہ وہ گروہ کہ جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، بمفازتہم، اور وہی کامیاب ہے، اسی کو نجات دی جائے گی۔ اور فرمایا لا یمسہم السوء، اسے کوئی برائی بھی نہ چھوئے گی، انہیں کوئی عذاب نہ چھوئے گا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر متقین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انہیں نجات کی جگہ دی جائے گی، وہ کامیاب ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ کلام مجید فرقان حمید میں تقریباً 10 مقامات اور ہیں، اور کئی اور مقامات بھی ہوں گے، لیکن جو کل میری نظر سے گزرے، فرمایا 10 مقامات اور ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کے لیے خوشخبری اور متقین کو سردار فرمایا، مومنین کا سردار فرمایا، مومنین
متقین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے وعدے فرمائے کئی مقامات کلام مجید فرقان حمید کے اندر ایسے ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی لوگوں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں تقوی اختیار کرتے ہیں، فرمایا انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی نوازشات سے نوازا ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ خالق کل شیء، اور وہی اللہ ہے جو خالق ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہی ہر چیز کا وکیل ہے اور وہی ہر چیز کا مختار ہے۔ لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں اور وہی لوگ نقصان اٹھائیں گے۔ لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا کہ اسی کے لیے آسمان اور زمین کی کنجیاں کے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرور کائنات سید دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سماوات اور ارض، یعنی جو زمین اور آسمان ہیں، ان کی مقالید کیا ہیں؟ فرمایا ان کی کنجیاں یہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ وبحمدہ واستغفر اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ وهو الاول والآخر والظاہر والباطن بیدہ الخیر یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا کہ جو شخص ان کلمات کو صبح اور شام 10 بار پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زمین اور آسمان کی نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ کہ فرمایا کہ ان آیات کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے مقالید السماوات والارض جسے فرمایا، وہ یہ کلمات تھے کہ یہ آسمان اور زمین کی کنجیاں ہیں یہ کلمات۔ تو فرمایا کہ جو شخص ان کلمات کو صبح اور شام 10 بار پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آسمان اور زمین کی تمام نعمت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آسمانی اور زمینی تمام نعمت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زوال نعمت سے محفوظ فرمائے۔ اور جو کچھ ہم نے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کلام سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ حسرت کریں گے کل قیامت کے دن، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی حسرت سے محفوظ فرمائے، اور جو نیکیاں ہم کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مل کر پڑھ لیجئے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قل افغیر اللہ تأمرونی، اے محبوب آپ فرمائیے کیا تم مجھے اللہ کے سوا دوسرے معبود پوجنے کا کہتے ہو؟ اعبدو، کہ میں کسی اور کی عبادت کروں؟ ایھا الجاہلون، اے جاہلو، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور بے شک وحی کی گئی تمہاری طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور تم سے پہلوں کی طرف بھی، اگلوں کی طرف بھی وحی کی گئی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، تو اے سننے والے اگر تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو ضرور تیرے تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ضرور تم خسارہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت کروں، کسی دوسرے کو پوچھنے لگوں؟ ایھا الجاہلون، اے جاہلوں، تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو۔ جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی طریقے سے دعوت تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹ رہے،
انہوں نے ظلم و ستم کر دیکھ لیے، انہوں نے بائیکاٹ کر دیکھ لیا، ہر طرح سے جب انہوں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت تبلیغ کے لیے بڑے پرجوش ہیں اور کسی بھی قسم کی تکلیف انہیں پیچھے ہٹنے پر کہہ لیجئے کہ آمادہ نہیں کر سک رہی، تو اب انہوں نے آ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آفر کی کہ اچھا آپ ایک کام کیجئے کہ جو آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں نا، آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا بند کر دیجئے اور آپ ہمارے چند بتوں کے بارے میں اچھے کلمات کہہ دیجئے، یا چند بتوں کے بارے میں آپ کوئی ایسی بات کر دیجئے کہ جس سے لوگوں کے بہنوں میں یہ گمان آ جائے کہ بت برے نہیں ہیں، تو ہم آپ کے اللہ کی عبادت کرنے لگیں گے اور آپ ہمارے بتوں کی اچھی کلمات اور اچھی تعریفی کلمات سے ہمارے بتوں کے بارے میں بات کر لیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت مبارکہ ارشاد فرمائی کہ افغیر اللہ کی تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کیا تم مجھے اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پوجنے کا کہتے ہو، کسی دوسرے کی عبادت کرنے کا کہتے ہو؟ اے جاہلو، اور یہ یاد رکھو کہ میری طرف جو وحی کی گئی اور جو تمہاری طرف وحی کی گئی اور تم سے اگلے پچھلوں کی طرف وحی کی گئی، تو اگر ان تمام وحی آ جانے کے باوجود، ان تمام چیزوں کو سننے کے باوجود بھی تم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شریک ٹھہراتے ہو تو فرمایا کیا ہوگا؟ لئن اشرکتا، اگر تم نے اللہ کا شریک ٹھہرایا، لیحبطن عملک، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو برباد فرما دے گا، ولا تکونن من الخاسرین، اور تم ضرور خسارہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، بل اللہ فاعبد، بلکہ اللہ ہی کی بندگی کرو، وکن من الشاکرین، اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، وما قدر اللہ حق قدری، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا، والارض جمیعا قبضته یوم القیامات والسماوات مطویات بیمینہ، اور وہ قیامت کے دن سب زمینوں کو سمیٹ دے گا اور اس کی قدرت سے سب آسمان لپیٹ دیے جائیں گے، سبحانہ، اسے پاکی ہے، وہ شرک سے پاک ہے، وتعالی عما یشرکون، اور اسے پاکی ہے، وہ شرک سے پاک اور برتر ہے۔ فرمایا کہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے دست قدرت میں فرما لے گا اور پھر فرمائے گا میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے جبار، کہاں ہے متکبر، ملک و حکومت کے دعوے دار، اور پھر زمینوں کو لپیٹ کر اپنے دوسرے دست قدرت میں فرما لے گا اور یہی فرمائے گا کہ میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے زمین کے بادشاہ، یعنی جو لوگ تکبر کیا کرتے ہیں، غرور و تکبر کرتے ہیں، تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی آسمان اور زمین کو لپیٹنے کے بعد ان پر غضب فرمائے گا، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی قہر فرمائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو جبار تھے، بڑے متکبر تھے، ملک و کہہ لیجئے کہ زمین اور ملک کے دعوے دار ہوا کرتے تھے، بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس وقت بھی ان پر غضب فرمائے گا اور پھر فرمائے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، اور جب سور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر جسے اللہ تبارک و تعالی چاہے گا، ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، اور پھر وہ سور دوبارہ پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، جبھی وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ جس نفخہ اولا جسے سور اول بھی کہا جاتا ہے، جب وہ پھونکا جائے گا تو فرمایا تمام آسمان اور تمام زمینوں کے جتنے بھی کہہ لیجیے کہ مخلوقات ہیں، وہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر موت کو طاری فرما دے گا، اور جو انبیاء کرام ہیں، جو صحابہ ہیں، جو شہداء ہیں، جو اولیاء ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت دے دی لیکن اب وہ اپنی کہہ لیجیے کہ دائمی زندگی کو جی رہے ہیں، تو ان پر بے ہوشی سی کیفیت طاری ہو جائے گی، اور فرمایا کہ چند لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نفخہ اولا میں بھی سلامت رکھے گا، الا من شاء اللہ، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا۔ تو مفسرین نے لکھا کہ اس کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت ملک الموت اور حضرت عزرائیل اور حضرت اسرافیل علیہ نبینا علیہ السلام، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 4 مقرب فرشتے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نفخہ اولا کے اندر سلامت رکھے گا، اور پھر فرمایا ثم نفخ فیہ اخری، اور پھر ان 40 سال کے عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی کہہ لیجیے کہ جو سلسلہ ان کے ساتھ کرنا ہوگا وہ فرمانے کے بعد ثم نفخ فیہ اخری، اب جب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رہ جائے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دوسرا سور پھونکا جائے گا، اور پھر وہ قیامت کا منظر ہوگا کہ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے اور محشر کی طرف جمع ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جب وہ محشر کے میدان میں جمع ہوں گے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے،
ووضع الکتاب اور کتاب رکھی جائے گی، وجیء بالنبیین اور لائے جائیں گے انبیاء والشہداء اور شہداء، وقضی بینہم اور لائے جائیں گے انبیاء جو اپنی امتوں پر گواہ ہوں گے، وقضی بینہم بالحق اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، وہم لا یظلمون اور ان پر بالکل بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ کو آپ پیچھے بھی سماعت کر چکے ہیں کہ زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے، تو آپ نے اس درس کو پیچھے بھی سماعت کیا ہے کہ زمین جو قیامت کے دن ہوگی، فرمایا کہ وہ بدل دی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک نئی زمین لائی جائے گی، اور نہ کوئی اس پر پہاڑ ہوگا، نہ کوئی کہہ لیجئے کہ ریگستان ہوگا، فرمایا ایک چٹیل میدان ہوگا، چٹیل بالکل سفید اور سیدھا صاف ستھرا کہہ لیجئے کہ ایک میدان ہوگا جس پر میدان محشر کو قائم کیا جائے گا، اور فرمایا کہ وہاں پر کیا ہوگا، ووضع الکتاب اور وہاں پر کتاب رکھی جائے گی۔ اور مفسرین نے لکھا کہ یہ کتاب کون سی ہے، فرمایا یہ کتاب لوح محفوظ ہے کہ جس میں ہر ایک ایک چیز محفوظ ہے، ہر ایک ایک چیز لکھی گئی ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو انسان کے نامہ اعمال جب اس کے ہاتھ میں دیے جائیں گے کل قیامت کے دن، تو فرمایا کہ پھر ہوگا کیا کہ فرمایا کہ انبیاء اپنی امتوں پر گواہ بنا کر لائے جائیں گے، اور پھر لوگوں کے درمیان حق اور سچ کے ساتھ فیصلہ فرما دیا جائے گا، وہم لا یظلمون اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا۔ جس نے جو بویا ہے، جو آج دنیا کے اندر بو کر گیا ہے، کل قیامت میں اسے اسی کا کہہ لیجیے کہ جو اجر ہے، جو جزا ہے، وہ اسے عطا کی جائے گی۔ اور فرمایا ووفیت کل نفس ما عملت اور ہر جان کو اس کا بدلہ بھرپور دیا جائے گا، وہو اعلم بما یفعلون اور اسے خوب معلوم ہے جو کچھ وہ دنیا کے اندر کیا کرتے تھے، یعنی جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا گئے اس کا بدلہ انہیں آخرت کے اندر پورا پورا عطا کیا جائے گا، اور پورا پورا انہیں بدلہ دیا جائے گا۔ تو کسی بھی جان پر نہ تو ظلم ہوگا اور نہ ہی ان کے لیے کوئی کہہ لیجئے کہ ایسا معاملہ ہوگا کہ کوئی یہ کہے کہ رب تعالیٰ نے نعوذ باللہ کہ من ذالک مجھ پر ظلم کیا، میں نے تو بڑی نیکیاں کی تھی، مجھے میری نیکیوں کا پورا بدلہ نہ ملا۔ فرمایا ووفیت کل نفس ما عملت جو کچھ جس جان نے اس دنیا کے اندر کیا ہے اس کا بھرپور بدلہ وہاں پر دیا جائے گا، وہو اعلم بما یفعلون اور اسے خوب معلوم ہے جو کچھ وہ اس دنیا کے اندر کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کل قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ کے اندر عطا فرمائے، اور جو ہم نیکیاں کرتے ہیں، جو ٹوٹی پوٹی نیکیاں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ سے ہم تمام کو بہرہ مند فرمائے۔ مل کر پڑھ لیجئے مولایا صلی وسلم علی حبیبک خیر الخلق کلہم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولایا صلی وسلم کلہم اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا اور کافر جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے گروہ در گروہ، حتی اذا جاؤوہا یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے، فتحت ابوابها تو جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے، وقال لهم خزنتها اور اس کے دروغہ ان سے کہیں گے، الم یأتکم رسل منکم کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہ آئے تھے، یتلون علیکم آیات ربکم جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا اور تمہیں اس دن کے ملنے سے ڈراتے تھے، قالوا تو وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین مگر عذاب کا قول کافروں پر ٹھیک ٹھیک اترے گا۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب کافروں کو جہنم کی طرف جانے کا حکم فرمائے گا، اور جب انہیں ہانکا جائے گا، انہیں گھسیٹا جائے گا جہنم کی طرف، اب جب وہ جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو جہنم کے دروغہ جو ہیں، جہنم کے جو کہہ لیے کہ نگہبان ہیں، جو دروازے کے نگہبان ہیں، وہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہ آئے تھے؟ الم یاتکم رسول منکم، کیا تمہارے پاس تمہارے میں سے ہی اللہ کے رسول نہ آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں تلاوت کرتے تھے، لقاء یومکم ھذا، اور جو آج کا دن ہے، جو آج کا یہ قیامت کا ہولناک دن ہے، کیا اس سے وینذرونکم، کیا تمہیں ڈرایا نہ گیا تھا، کیا تمہیں بتایا نہ گیا تھا کہ قیامت کے دن یہ معاملات ہوں گے، یہ ہولناکیاں ہوں گی؟ تو کہیں گے قالوا بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں، ہمیں سب کچھ بتایا گیا تھا، ہمیں تمام باتیں بتائی گئی تھی، لیکن کیا ہوا؟ ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، مگر عذاب کا جو قول ہے وہ کافروں پر پورا کیا جائے گا۔ قیلت خلو ابواب جہنم خالدین فیہا، اور ان سے کہا جائے گا جاؤ جہنم کے دروازوں میں اور اب اس کے اندر ہمیشہ کے لیے رہو، اب اس میں تمہارا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ فبئس مثوى المتکبرین، تو متکبرین کے لیے اور جو تکبر کرتے تھے ان کے لیے کیا ہی برا ٹھکانہ ہے اور کیا ہی بری جگہ ہے۔ وسیق الذین اتقوا ربہم، اور اسی طریقے سے یہ تو کافروں کا حال ہو گیا، اور اب جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کی سواریاں گروہ در گروہ جنت کی طرف چلائی جائیں گی۔ الی الجنت زمرا، جنت کی طرف ان کی سواریوں کو گروہ در گروہ چلایا جائے گا۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ کافر انہیں ہانکا جائے گا، انہیں گھسیٹا جائے گا، اور جو متقین ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں چلنے کا بھی کہہ لیے کہ جو ایک دشواری ہے کہ پیدل چلنا یا چل کر جانا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس سے بھی محفوظ رکھے گا، انہیں سواریاں عطا کی جائیں گی کہ سواریوں پر بیٹھ کر جنت کی طرف جائے۔ ہر قسم کی آسائش، ہر قسم کی آسانی، ہر قسم کی ریلائبلٹی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا کہ جاؤ جنت کی طرف۔ اب کس حال میں جا رہے ہو؟ فرمایا کہ ان کی سواریوں کو جنت کی طرف گروہ در گروہ لے کر جایا جائے گا۔ حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے، وفتحت ابوابہا، اور جب اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، وقال لہم خزنتہا، تو اس کے دروگا ان سے کہیں گے، جو رضوان جنت ہیں وہ ان سے کہیں گے سلام علیکم طبتم، تم پر خوب سلام ہو، تم پر خوب سلامتی ہو، فادخلوہا، تو اب اس جنت میں چلے جاؤ، خالدین، اور اس میں ہمیشہ کے لیے رہو، اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دروازہ جنت کے قریب ایک درخت ہے، اس کے نیچے دو چشمے نکلتے ہیں، مومن وہاں پہنچ کر ایک چشمے میں غسل کرے گا تو اس سے اس کا جسم پاک اور صاف ہو جائے گا، اور دوسرے چشمے سے اس کا پانی پیے گا تو اس سے اس کا باطن پاکیزہ ہو جائے گا، اور پھر فرشتے دروازہ جنت پر اس کا استقبال کریں گے۔ اور کس حال میں استقبال ہوگا کہ فرشتے ان پر سلامتی کر رہے ہوں گے، فرشتے ان پر سلام دے رہے ہوں گے، اور ہمیشہ جنت کے اندر رہنے کے کہہ لیجئے کہ پروانے دے رہے ہوں گے، انہیں مژدے سنا رہے ہوں گے، اور فرمائیں گے وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، فرمایا کہ وہ کہیں گے جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ سب خوبیاں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا، وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں اس زمین کا وارث کیا، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ، کہ ہم جنت میں رہیں، حیث نشاء، جہاں چاہیں ہم جنت کے اندر رہیں، یعنی ہمیں اس قدر بہترین جنت عطا فرمائی کہ ہم اس میں جہاں چاہیں رہ سکتے ہیں، جہاں چاہے جا سکتے ہیں، جو چاہے کھا سکتے ہیں، جو چاہے پی سکتے ہیں، الغرض ہر طرح کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہاں پر عطا فرمائی ہے۔ فنعم اجر العاملین، اور یہ اچھے کام کرنے والوں کا اجر ہے، یہ نیک کام کرنے والوں کا اجر ہے۔ اور یہ بات میں یہاں پر پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، دوبارہ عرض کروں گا کہ اگر جنت، ویسے تو ہم اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جنت ایسی چیز ہے کہ نہ اسے کسی کان نے سنا، نہ اسے کسی آنکھ نے دیکھا، نہ اسے کسی زبان نے چکھا ہے، لیکن اگر بلا تشبیہ بلا مثال میں آپ کے سامنے ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ اگر اس دنیا کے اندر ہمیں یہ آسانی دے دی جائے کہ آپ ایک کمرے کے اندر یا ایک محل کے اندر رہیں، آپ ایک بٹن دبائیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت مہیا ہوگی، یعنی آپ کو نہ کام کرنے جانا ہے، نہ آپ کو کوئی کہہ لیجیے کہ دنیا کی فکریں کرنی ہے، نہ کسی کا پیسہ دینا ہے، نہ کسی سے پیسہ لینا ہے، بس ایک کمرے کے اندر رہو، وہاں اللہ کی ہر آسائش تمہیں مہیا ہوگی، جو اللہ نے نعمتیں بیان کی ہیں، جو اللہ نے نعمتیں پیدا کی ہیں، آپ کو ایک بٹن دباتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمتیں عطا فرما دے گا۔ آپ بتائیں یہ ایک نعمت ایک بندہ ایک طرف یہ رکھی جائے اور دوسری طرف کہا جائے کہ تمہیں یہ دیا جاتا ہے، لاکھوں کروڑوں دیے جاتے ہیں، اب تم اس سے کاروبار کرو اور دیگر اور معاملات کرو، آپ بتائیں کہ انسان کون سی چیز کو چنے گا؟
دونوں میں سے کون سی چیز کس طرف جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے اسی طرف جانا ہے کہ جہاں اسے بٹن دباتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت مل جانی ہے، اسے ہر آسائش مل جانی ہے، بلا تشبیہ بلا مثال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل قیامت کے دن جنت کے اندر یہی معاملہ رکھا ہے۔ یہاں تو میں بٹن دبانے کی مثال دے رہا ہوں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے اندر یہ معاملہ رکھا ہے کہ تمہارے دل کے اندر ابھی گمان گزرے گا، تم نے ابھی وہ چیز سوچی بھی نہیں ہوگی۔ اگر ایک ایگزامپل کے طور پر عرض کروں کہ آپ کے دل کے اندر گمان گزرا کہ میں نے فلاں چیز کھانی ہے، ابھی آپ نے سوچا نہیں، ابھی دل کے اندر گمان آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز آپ کے سامنے پیش کر دی جائے گی قیامت کے دن، اور کل جنت کے اندر یہ عالم ہوگا۔ تو آج دنیا کی زندگی کو اگر چند مشکلات کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ اگر آپ گزارتے ہیں، تو جو دنیاوی زندگی کے اندر آپ جو یہ چاہتے ہیں نا کہ بٹن دباتے ہی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر آسائش مہیا آ جائے، تو کل قیامت میں آپ کے لیے نعمت ہے، کل قیامت میں آپ کے لیے یہ آسائش ہے، کل قیامت میں آپ کے لیے باتیں بالکل واضح طور پر موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں جنت کے اندر آپ کو وہ تمام نعمتیں ابھی آپ کے دل کے اندر گمان گزرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ چیزیں عطا فرما دے گا۔ اور پھر فرمایا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے آس پاس ہیں، حلقہ کیے ہوئے ہیں، حول العرش، عرش کے ارد گرد، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے ہیں، وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا، وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کہا جائے گا سب خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ فرمایا کہ عرش کے جو حاملین فرشتے ہیں، اس کی تعداد کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ بعض مفسرین نے لکھا کہ ان کی تعداد 4 ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا کہ ان کی تعداد 8 ہے۔ تو فرمایا کہ جو 4 ہو یا 8 ہو، ان حاملین عرش کی تسبیح کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر دم حمد بیان کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم فرشتوں کو دیکھ رہے ہو کہ یسبحون بحمد ربہم، وہ ہر وقت اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں، ہر وقت اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اور جس دن وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، جس دن لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا، وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کہا جائے گا تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس رکوع کے اندر ہم نے جو آیات سنی اور جو متقین کا ہم نے درجہ سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان متقین کے اندر شمار فرمائے، ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی اعلیٰ نعمتوں کے اندر داخل فرمائے، اور بلا حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائے۔ مل کر پڑھ لیجئے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق مالی من علوذ بواقع عند حلول حازس الامام مولایا صلی علیہم اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ مومن یہ مکی صورت ہے، ترتیب قرآن کے اعتبار سے اس کا نمبر 40 یعنی 40 ہے، اور نزول قرآن کے اعتبار سے اس کا نمبر 60 یعنی 60 ہے۔ اس میں 85 آیتیں ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے بتلائے سے اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بہتر جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ کتاب اتارنا ہے اللہ کی طرف سے جو عزت والا اور علم والا ہے۔ غافر الذنب، گناہ بخشنے والا، وقابل التوب، توبہ قبول کرنے والا، شدید العقاب، سخت عذاب کرنے والا، ذی الطول، بڑے انعام والا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الیہ المصیر، اور تمہیں اسی کی طرف پلٹنا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ تنزیل الکتاب من اللہ،
یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، العزیز العلیم، جو عزت والا ہے اور جو علم والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مزید صفات کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا غافر الذنب، کہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور غافر کے معنی ہوتے ہیں عیبوں کو چھپانے والا بھی، یعنی فرمایا کہ جو تمہارے گناہ ہیں ان پر پردہ ڈالنے والا۔ آج جس طرح دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن بھی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھے۔ فرمایا غافر الذنب، گناہوں کو بخشنے والا، گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والا، وقابل التوب، اور بہت توبہ قبول کرنے والا، وشدید العقاب، اور شدید سخت عذاب کرنے والا، ذی الطول، اور بڑے انعام والا، انعام دینے والا، انعام کرنے والا، لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الیہ المصیر، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں جھگڑا نہیں کرتے، کفروا، مگر جو لوگ کافر ہیں، جو کافر ہیں وہ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، تو اے سننے والے تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے کہ ان کا اس طریقے سے آزاد گھومنا پھرنا تمہیں کہیں دھوکے کے اندر نہ ڈال دے۔ فرمایا کہ جو کافر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کے اندر جھگڑا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، فرمایا کہ اب ان کا اس طرح آزاد گھومنا پھرنا کہ تم یہ سوچو کہ یار یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرک بھی کرتے ہیں، کفر بھی کرتے ہیں، تمام قسم کی معصیتیں کرتے ہیں، تمام قسم کے گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود یہ اتنے آزادانہ گھومنا پھرنا کر رہے ہیں، اتنی آزاد ان کی نقل و حرکت ہے، ان کو تمام قسم کی نعمتیں بھی ملی ہوئی ہیں۔ فرمایا فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، کہ تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، تمہیں کہیں یہ دھوکہ نہ ڈال دے کہ ان لوگوں کا اس طرح آزادانہ گھومنا پھرنا کہیں تمہیں دھوکے کے اندر نہ مبتلا کر دے۔ فرمایا کہ کذبت قبلہم قوم نوح، اس سے پہلے قوم نوح، والاحزاب من بعدہم، اور ان کے بعض گروہوں نے بھی اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا تھا، اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ وہمت کل امت برسولہم، ہر امت نے یہ قصد کیا کہ لیأخذوہ، کہ وہ اپنے رسول کو پکڑ لیں، وجادلوا بالباطل، اور باطل کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے، لیدحدوا بہ الحق، کہ باطل کے ساتھ جھگڑے کہ اس سے حق کو ٹال دیں۔ فأخذتہم، تو ہم نے انہیں پکڑ لیا، فکیف کان عقاب، تو پھر ہمارا عذاب کیسا ہوا۔ فرمایا کہ قوم نوح اور اس کے علاوہ جو قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، جتنی بھی قومیں تھیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء نے اور رسولوں نے انہیں دعوت دی، انہیں دعوت تبلیغ دی، دعوت حق دی، دین اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس دعوت کو قبول کرنے کے بجائے نعوذ باللہ من ذالک وہ اپنے ہی رسول کے خلاف ہو گئے، اور انہوں نے یہ کوششیں کرنا شروع کر دی۔ ہر امت نے یہ قصد کیا کہ وہمت کل امت برسولہم لیأخذوہ، کہ ہر امت نے یہ قصد کیا کہ وہ اپنے رسول کو پکڑ لیں۔ کسی نے کہا کہ رسول کو پکڑ لیں، انہیں جلا وطن کر دیں، نعوذ باللہ کئیوں نے اپنے انبیاء کو شہید تک کیا۔ فرمایا کہ یہ کیا تھا؟ ان تمام چیزوں کے باوجود کہ انہوں نے باطل کے ساتھ وہ جھگڑا کرتے تھے تاکہ وہ حق کو ٹال دیں، لیکن حق ٹل نہیں سکتا تھا۔ فأخذتہم، تو ہم نے انہیں پکڑ لیا، ہم نے انہیں عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ فکیف کان عقاب، تو پھر ہمارا عذاب کیسا ہوا یہ آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح کو کس طرح تباہ و برباد کیا، قوم عاد کو کس طرح تباہ و برباد کیا، قوم سمود کو کس طرح برباد کیا، قوم لوط کو کس طرح تباہ و برباد کیا گیا، قوم مدین کو کس طرح تباہ و برباد کیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اصحاب ایکا کو کس طرح تباہ و برباد کیا گیا۔ یہ تمام چیزیں آپ کلام مجید فرقان حمید کی آیات اور درس کے اندر سماعت کر چکے۔ تو فرمایا کہ ان تمام چیزوں کے باوجود فرمایا وَكَذَلِكَ حَقَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ، اور یوں ہی تمہارے رب کی بات کافروں پر ثابت ہو چکی، علی الذین کفروا، کہ ان کافروں پر ثابت ہو چکی کہ انہم اصحاب النار، کہ وہی دوزخی ہیں اور وہی جہنم کے اندر رہنے والے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یحملون العرش، وہ جو عرش اٹھاتے ہیں، ومن حولہ، اور اس کے گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، تو وہ اپنے رب کی تعریف اس کی پاکی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، مسلمانوں کے لیے مغفرت کی طلب کرتے ہیں۔ ربنا، اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، وسعت کل شیء رحمتا وعلما، کہ ہمارے اے رب ہمارے تیری رحمت و علم میں ہر چیز سمائی ہوئی ہے، تیرے گھیرے میں ہے، تیرے علم کے گھیرے میں ہے۔ فاغفر للذین تابوا، تو انہیں بخش دے جنہوں نے توبہ کی،
واتبعوا سبیلک، اور جو تیری راہ پر چلے ان کی بخشش فرما، وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ جس طرح سورہ زمر کے اختتامی آیت کے اندر فرمایا گیا کہ حاملین عرش، اسی طریقے سے یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حاملین عرش جو ہیں، جو عرش کے ارد گرد فرشتے ہیں، ان کی تسبیح کیا ہے کہ یسبحون بحمد ربہم، کہ وہ اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ایمان لے آئے، جو مسلمان ہیں، جو مومنین ہیں، ان کی استغفار کی دعا کرتے ہیں، ان کے لیے استغفار کرتے گئے، اور رب کے حضور یہ بات کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، جو بھی چیز تیرے علم کے اندر، تیری رحمت کے اندر سمائی ہوئی ہے، فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا، تو ان کی بخشش فرما، انہیں بخش دے جو تیرے حضور توبہ کرتے ہیں، جو تیرے حضور توبہ کرتے ہوئے، وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اور جو تیری راہ چلتے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما، وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو باتیں ارشاد فرمائی گئی، اس سے ہمیں 9 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ ایمان ایک بہت بڑا شرف ہے، اور فضیلت یہ ہے کہ فرشتوں جیسی عظیم مخلوق کے لیے بھی یہ باعث شرف ہے، یعنی ایمان اور مومن ہونا یہ سب سے بڑا شرف ہے اور سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مومن بڑی عزت والے ہیں۔ دوسری بات کیا ہے کہ مومن بڑی عزت والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں کی زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ ساتھ ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے اور ان کے لیے دعائیں بھی ہو رہی ہیں۔ اور تیسرا فرمایا کہ فرشتوں کی شفاعت برحق ہے کہ وہ مومنوں کے لیے آج بھی دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، اس وقت بھی وہ مومنین کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ فرمایا مسلمانوں کو چاہیے کہ ان فرشتوں کا ذکر خیر سے کیا کریں، کہ ان کے لیے بھی دعائیں خیر کیا کریں، کیونکہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ یعنی جب وہ فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، ہماری مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بدلے میں ان فرشتوں کے لیے دعا کریں، ان فرشتوں کو دعا دیں۔ فرمایا کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ فرمایا مسلمانوں کے لیے غائبانہ اور کسی غرض کے بغیر دعا کرنا فرشتوں کی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ کہ فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے بغیر کسی غرض سے، بغیر کسی لالچ کے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا غائبانہ طور پر، فرمایا یہ فرشتوں کی سنت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ مقدس مقامات پر جا کر اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمان بھائیوں کے لیے دعا مانگنا قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی جس طرح یہ حاملین عرش ہے، عرش کے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد بھی بیان کر رہے ہیں اور مؤمنین کے لیے دعائیں مغفرت بھی کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ وہ مقدس مقام ہے۔ اسی طریقے سے حاجی کو بھی چاہیے کہ جب وہ کعبہ معظمہ جائے یا سنہری جالیوں کے قریب جائے تو اپنے ساتھ ساتھ تمام مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے سے، کہ فرمایا کہ جب کوئی شخص دعا کرتا ہے اور وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دینے سے قبل اسے عطا فرما دیتا ہے، کہ جو چیز اس نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اسے عطا فرماتا ہے اور پھر اسے مسلمان بھائی کو بھی عطا فرماتا ہے۔ اور 7ویں چیز یہ پتہ چلی کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا یہ فرشتوں کی سنت ہے۔ 8ویں چیز یہ پتہ چلی کہ توبہ کرنے والے کی شخص کی برکت سے اس کے والدین اور اس کی بیوی بچوں کو بھی پہنچتی ہے، کہ ان کے ساتھ ساتھ انہیں بھی جنت اور اس کی نعمتیں حاصل ہوں گی۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ مومن جنت میں داخل ہوگا تو پوچھے گا میرا باپ کہاں ہے، میری ماں کہاں ہے، میرے بچے کہاں ہیں، میری بیوی کہاں ہے؟ اسے بتایا جائے گا کہ انہوں نے تیری طرح نیک اعمال نہیں کیے اس لیے وہ یہاں نہیں موجود۔ تو جنتی جواب میں کہے گا میں اپنے لیے اور ان کے لیے نیک اعمال کیا کرتا تھا، یعنی خود کے لیے بھی نیک اعمال کیا کرتا تھا اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی نیک اعمال کیا جائے گا۔ تو پھر اس سے کہا جائے گا کہ ان لوگوں کو بھی جنت میں داخل کر دو، ان لوگوں کو بھی جنت کے اندر داخل کر دو جس کے یہ اہل و عیال ہیں۔ تو فرمایا کہ جو شخص اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے، اپنے اہل و عیال کے لیے اچھے کام کرتا رہے، تو فرمایا یہ چیز کل قیامت میں اسے کام آئے گی اور اس کے اہل و عیال کو بھی کام آئے گی۔ اور فرمایا کہ حقیقی اور اصل کامیابی یہ ہے کہ قیامت کے دن بندے کے گناہ معاف کر دیے جائیں اور اسے جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی یہی دعا کر رہے ہیں کہ الہ العالمین جو تیری راہ پر چلے، جنہوں نے گناہوں سے توبہ کی، الہ العالمین ان کی بخشش و مغفرت فرما، انہیں
جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ربنا، اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ، انہیں بسنے کے باغوں کے اندر داخل فرما، انہیں جنت عدن کے اندر داخل فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، اور ان کو جو نیک ہیں ان کے باپ دادا کو، وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ان کے باپ دادا کو، ان کی بیویوں کو، ان کی اولادوں کو بھی داخل فرما۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی عزت والا حکمت والا ہے۔ یہی وہ آیت مبارکہ ہے جس کے تحت آپ نے حدیث مبارکہ کو سماعت کیا کہ جو لوگ نیک ہوں گے ان کے تو خود، یعنی وہ خود تو جنت کے اندر داخل ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن ان کی صلاحیت کی بنا پر، ان کی نیکی کی بنا پر فرمایا وَمَنْ صَلَحَ، جو نیکوکار ہیں، من آبائہم، ان کے باپ داداؤں میں سے انہیں بھی داخل کیا جائے گا، وَأَزْوَاجِهِمْ، ان کی بیویوں کو بھی داخل کیا جائے گا، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اہل و عیال کو بھی جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ فرمایا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی عزت و حکمت والا ہے۔ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، اور انہیں برائیوں کے وبال سے بچا لے۔ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ، اور جسے تو اس دن گناہوں کی شامت سے بچا لے گا تو بے شک تو نے اس پر رحم فرمایا۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یعنی فرشتے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ الہ العالمین انہیں برائیوں کے وبال سے بچا لے۔ جو مومنین ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے کیا کیا دعائیں ہو رہی ہیں، ان کے لیے استغفار کیا جا رہا ہے، ان کے لیے جنت کی دعائیں کی جا رہی ہیں، اور ان کے لیے یہ بھی دعا کی جا رہی ہے کہ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، انہیں برائیوں کی شامت سے بچا لے، انہیں برائیوں کے وبال سے بچا لے۔ اور فرمایا کہ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ، اور جو اس دن گناہوں کی شامت سے بچ جائے گا، فقد رحمتا، تو بے شک تو نے اس پر رحم فرمایا۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ حقیقی کامیابی یہی ہے کہ جو آپ نے سماعت کیا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیاروں کو، اپنے جو یعنی جو اس کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں اس چیز سے محفوظ رکھ لے، اور اس چیز سے محفوظ رکھتے ہوئے انہیں جنت کے اندر داخلہ عطا فرما دے۔ تو فرمایا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان آیات کے صدقے سے کل قیامت میں جنت عدن کے اندر داخلہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کل قیامت کے اندر اپنی رحمت کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جو ان مؤمنین کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ان مؤمنین کے اندر شمار فرمائے۔ مل کر پڑھ لیجئے مولایا صل دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی جمعا طالبنا منک مغفرة وحسن خاتمتی یا مبدی نعمی مولایا صل اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین کفروا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینادون، ان کو ندا کی جائے گی، لمقت اللہ، کہ ضرور تم سے اللہ کی بیزاری ہے، اکبر من مقتکم، اس سے بہت زیادہ، انفسکم، اس سے بہت زیادہ جیسے تم اب آج اپنی جان سے بیزار ہو، اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، کہ جب تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے تو تم کفر کرتے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے مؤمنین کا تذکرہ فرمانے کے بعد اب کافرین کا جو اور کفر والوں کا جو تذکرہ ہے وہ فرمایا جا رہا ہے کہ فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کو ندا کی جائے گی کہ لمقت اللہ، آج اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بیزار ہے، اکبر من مقتکم انفسکم، کہ جس طرح آج تم اپنی جان سے بیزار ہو اس سے کئی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بیزار ہے۔ فرمایا کہ کیوں؟ اذ تدعون الی الایمان، جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا، جب تمہیں دین اسلام کی طرف بلایا جاتا تھا، فتکفرون، تو تم کفر کیا کرتے تھے۔ تو آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بیزار ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو فرمایا گیا کہ اکبر من مقتکم انفسکم،
کہ جس طرح تم آج اپنی جانوں سے بیدار ہو اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بیدار ہے۔ یہ کیوں فرمایا گیا؟ فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب کافر قیامت کی ہولناکیاں دیکھیں گے تو ان کے دل اچھل کر ان کے حلق کے اندر آ جائیں گے۔ فرمایا کہ نہ وہ اس کو اگل سکیں گے اور نہ وہ اس کو نگل سکیں گے، اور وہ اپنی جانوں سے بیدار ہو جائیں گے، اس قدر بیدار ہو جائیں گے کہ وہ کہیں گے کہ کسی طریقے سے ہمیں موت آ جائے، ہم مر جائیں، ہم تباہ و برباد ہو جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ہم محفوظ ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ہم بچ جائیں۔ لیکن فرمایا کہ اس وقت کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بارگاہ میں یہ بات ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ تم سے بیدار ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی فتکفرون، تو تم اس سے کفر کیا کرتے تھے۔ قالو، تو وہ کہیں گے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، کہ اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 بار مردہ کیا اور دوبارہ زندہ کیا، فاعترفنا بذنوبنا، تو ہم اپنے گناہوں پر مقر ہوئے، فہل الی خروج من سبیل، تو اب کیا اس آگ سے نکلنے کی کوئی راہ موجود ہے؟ کیا اس آگ سے نکلنے کی کوئی راہ موجود ہے؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ یہ کہیں گے کہ الہ العالمین تو نے ہمیں 2 بار مردہ کیا اور 2 بار زندہ کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ کہ جب وہ شروع سے تھے ہی نہیں، یعنی وہ ایک نطفے کی شکل کے اندر تھے، مردہ تھے، کچھ بھی نہ تھے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نطفے سے شکل و صورت اختیار فرمائی اور انہیں زندہ فرمایا۔ ایک تو جنم یہ ہوا کہ فرمایا کہ ایک مرتبہ مردہ تھے، ان کا وجود ہی نہیں تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا، اور پھر انہیں موت دی گئی، پیدا کرنے کے بعد پھر موت دی گئی، اور پھر کل قیامت کے اندر انہیں دوبارہ اٹھایا گیا۔ 2 بار مردہ اور 2 بار زندہ کرنے سے یہ معنی ہے، اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے کہ الہ العالمین ہم اپنے گناہوں پر بڑے مصر ہوئے، ہم نے اپنے گناہوں پر بڑا کہہ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے بڑی نافرمانیاں کی، تو اب فہل الی خروج من سبیل، تو کیا اس آگ سے نکلنے کی کوئی راہ ہے، اس آگ سے نکلنے کی کوئی راستہ موجود ہے؟ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا ذالکم بانہ، یہ اس لیے ہوا اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، کہ جب ایک اللہ پکارا جاتا تو تم کفر کیا کرتے تھے، تم کفر کرتے تھے، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اس کا شریک ٹھہرایا جاتا تو تم اس بات کو مان بھی لیتے تھے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، تو حکم اللہ ہی کے لیے ہے جو سب سے بلند اور سب سے برا ہے۔ فرمایا کہ جو عذاب تم پر ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تمہیں ایک اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم کفر کیا کرتے تھے، اور جب تمہارے سامنے شریک ٹھہرائے جاتے تھے، جب تمہارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا جاتا تھا تو تم اس کو مان بھی لیتے تھے، تؤمنو، تم اسے قبول کر لیا کرتے تھے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، تو حکم اللہ ہی کے لیے ہے جو سب سے بلند اور سب سے برا ہے۔ هو الذی یریکم آیاتہ، وہی ہے تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ وینزل لکم من السماء رزقا، اور وہی ہے تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے۔ وما یتذکر الا من ینیب، اور نصیحت نہیں مانتا مگر وہی جو اس کی طرف رجوع لائے، جو اس کی طرف اللہ کی طرف جو رجوع لائے گا، اللہ کی طرف جو حاضر ہوگا وہی نصیحت کو مانے گا، اس کے علاوہ کوئی نصیحت نہ مانے گا۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ کی بندگی کرو جیسے اس کا بندہ بن کر رہنے کا حق ہے ویسے بن کر رہو۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر اس بارے میں برا بھی مانے، اگرچہ کافر اس چیز کو برا بھی جانے۔ فرمایا کہ اللہ کی بندگی کرو مخلصین لہ الدین، نرے اس کے بندے ہو کر، خالص اس کے بندے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرو۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو یہ بات بری بھی لگے۔ اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے، یہ جو آج صلح کلیت کا درس دیتے ہیں نا لوگ، کہ یار سب کو لے کر چلنا چاہیے، سب کے ساتھ چلنا چاہیے، اگر کسی کے خلاف بات کرو گے، کسی کو برا بھلا کہو گے تو اس کو برا لگ جائے گا، اس کو غلط لگ جائے گا۔ تو فرمایا اس آیت مبارکہ کے اندر صلح کلیت والوں کے لیے بڑا تماچا ہے کہ فرمایا کہ فدعوا اللہ، کہ اللہ کی بندگی کرو خالص اس کے بندے بن کر۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو یہ بات بری لگتی ہو، اگرچہ کسی کو بھی برا لگتا ہو، لیکن جو اللہ کے احکامات ہیں، جو اللہ کی بات ہے، جو اس کے رسول کے فرامین ہے، جو اس کے رسول کی تعلیمات ہے، اس پر اس طرح عمل پیرا ہونا ہے جس طرح اس پر عمل پیرا ہونے کا حق ہے۔ اب اگرچہ کسی کو برا لگتا ہو، اب اگرچہ کسی کو غلط بھی لگتا ہو، تو تمہیں اس کی پرواہ نہیں کرنی، بلکہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہہ لیجئے کہ عبادت کرنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن کر رہنا ہے۔ فرمایا رفیع الدرجات ذو العرش،
کہ بلند درجہ دینے والا عرش کا مالک یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادی، ایمان فرمایا ایمان کی جان وہی ڈالتا ہے اپنے حکم سے اپنے بندوں میں جس پر چاہے، لینذر یوم الطلاق کہ وہ ملنے کے دن سے ڈرائے جائیں، یوم ہم بارزون جس دن وہ بالکل ظاہر ہو جائیں گے، لا یخفی علی اللہ منہم من شیء کہ اللہ پر ان کا کچھ حال چھپا نہ ہوگا، لمن الملک اليوم آج کس کی بادشاہی ہے، للہ الواحد القہار ایک اللہ کی جو سب پر غالب ہے۔ فرمایا کہ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادی، فرمایا کہ ایمان کی جان وہی ڈالتا ہے اپنے حکم سے اپنے بندوں پر جس پر چاہے، فرمایا کہ جس پر چاہتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ایمان کی جان ڈال دیتا ہے، ایمان اسے مکمل عطا فرما دیتا ہے کہ وہ ملنے کے دن سے ڈرائے جائیں، کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی سے ملے گا اس دن سے وہ ڈریں، اس دن سے وہ خوف کھائیں، اور فرمایا یوم ہم بارزون کہ جس دن وہ بالکل ظاہر ہو جائیں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء اور ان سے اللہ کا کوئی حال چھپا نہ ہوگا، فرمایا لمن الملک اليوم تو اس دن کہا جائے گا آج کس کی بادشاہی ہے، ان سے سوال ہوگا آج کس کی بادشاہی ہے، فرمایا للہ الواحد القہار ایک اللہ کی جو سب پر غالب ہے، الیوم تجزی کل نفس بما کسبت آج ہر جان اپنے کیے کا بدلہ پائے گی، لا ظلم اليوم اور آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا، آج کسی پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ تبارک و تعالی جلد حساب لینے والا ہے، ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع اور ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی سفارشی کہ جس کا کہا مانا جائے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور اور اللہ جانتا ہے چوری چھپے کی نگاہ کو اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے بھی جانتا ہے۔ فرمایا چوری چھپے کی نگاہ کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جو شخص لوگوں کے سامنے بڑا نیک بنتا ہو، بڑا عابد بنتا ہو، بڑا زاہد بنتا ہو، اور اب اگر اس کے سامنے سے کوئی نامحرم گزرے اور اب وہ لوگوں کے سامنے ایسا پریٹینڈ کرے، ایسا شو کرے، ایسا دکھلائے کہ میں کسی کو نہیں دیکھ رہا، میں نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اور وہ ان کے سامنے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، لیکن جیسے ہی وہ سب لوگ اس کے پاس سے غافل ہوں تو وہ چوری چھپے غیر محرم پر نگاہ ڈالے، چوری چھپے غیر محرم کو دیکھے، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چوری چھپی نگاہ کو بھی جانتا ہے، کہ فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر یہ بات نہیں آنی، تو فرمایا ایسا نہیں ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس چوری چھپے جو نگاہ ڈال رہے ہو، لوگوں سے بچ بچا کر، لوگوں سے خیال کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو اور اس نگاہ کو بھی جانتا ہے جو تم نے چوری چھپے ڈالی ہے، کسی نامحرم پر، کسی غیر محرم پر جو تم نے نگاہ ڈالی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے، اور فرمایا کہ جو کچھ وما تخفی الصدور جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے، کہ جو کچھ تم نے دیکھے یہ ایسی چیز ہے کہ نگاہ کسی پر پڑے، اب تم نے اس کے بارے میں نگاہ ڈال کر کیا سوچا یہ تم اور تمہارا دل بخوبی جانتا ہے، اگلا اس چیز کے اوپر مطلع نہیں ہو سکتا، اگلا اس کے بارے میں نہیں جان سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو چیز تمہارے دلوں کے اندر ہے، جو چیز تمہاری نگاہ پڑی اور تم نے نگاہ پڑنے کے بعد جو کچھ سوچا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چوری چھپی نگاہ کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تم نے دل کے اندر سوچا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق بھی جانتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چوری چھپے نگاہ کی بھی کہہ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر ہے، اور فرمایا واللہ یقضی بالحق اور اللہ تبارک و تعالیٰ سچا فیصلہ فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ لیے اللہ کا سچا فیصلہ فرماتا ہے، والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء اور جو اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا جن کو وہ پوچھتے ہیں وہ کچھ فیصلہ نہیں کرتے، ان اللہ هو السمیع البصیر بے شک اللہ ہی سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ فرمایا کہ جو وہ اللہ کے سوا کسی کو پوچھتے ہیں وہ خود دیکھتے ہیں کہ وہ جمادات ہیں، ان کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مورتیاں ہیں، ان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ہیں، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، نہ کسی کے نفع کا نہ کسی کے نقصان کا، اس کے باوجود وہ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تو فرمایا واللہ یقضی بالحق اللہ ہی کا جو فیصلہ ہے وہ سچا فیصلہ ہے، ان اللہ
هو السمیع البصیر، اور بے شک اللہ ہی سنتا اور دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم سے، اپنی قدرت سے ہر چیز کو سنتا ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم سن رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یاد رکھتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی جو شرک کی باتیں اور جو کہہ لیجئے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے بیزاری فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کے اندر شمار ہونے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا بروز حشر محشر جو ہے وہ اس کے پیاروں کے ساتھ فرمائے اور اچھا حشر فرمائے، اور یہ تمام دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے حق میں قبول و مقبول فرمائے۔ مل کر پڑھ لیجئے مولایا صلی وسلم ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم مولاي صل اللهم صل وسلم وبارك علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا، فینظروا کہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کہ کیسا انجام ہوا ان سے اگلوں کا اور ان سے جو پہلے گزر چکے ہیں ان کا کیا انجام ہوا۔ کانہم اشد منہم قوہ کہ ان کی قوت زمین میں بہت زیادہ تھی، وآثارا فی الارض اور جو نشانیاں وہ زمین میں چھوڑ گئے، فاخذہم العذاب بذنوبہم تو ان سے زائد تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑا، وما کان لہم من اللہ من واق تو اللہ سے ان کا کوئی بچانے والا نہ ہوا۔ فرمایا کہ تم یعنی اے محبوب آپ ان سے فرمائیے، ان کفار مکہ سے فرمائیے کہ تم زمین میں پھر کر دیکھو، زمین میں چل کر دیکھو، تمہارے قریب قریب کے اندر کئی ایسی بستیاں موجود ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے قبل تباہ و برباد فرما دیا، اور فرمایا کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی کمزور لوگ تھے یا ہلکے لوگ تھے، فرمایا قوت کے اندر، طاقت کے اندر وہ تم سے کئی گنا زیادہ تھے۔ فرمایا پہلے دور کے اندر آپ یہ بات بڑی بخوبی ان باتوں کو بھی آپ سن چکے ہیں درس قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کہ ان ہم سے قبل جو امتیں تھیں، قوم سمود، قوم عاد، قوم نوح، ہم سے کئی گنا فٹ کے اندر، یعنی کہہ لیجئے کہ آج کے دور کے اندر جو آج ہم بڑی بڑی بلند و بالا بلڈنگیں دیکھتے ہیں، اس قدر بلند و بالا ان کے قد ہوا کرتے تھے، ان کی چوڑائیاں کئی فٹ کی ہوا کرتی تھی، ان کے قد کئی سو کہہ لیجئے کہ فٹ کے ہوا کرتے تھے، عمریں کئی سو سال کی ہوا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس قدر طاقت عطا فرمائی تھی کہ وہ پہاڑوں کے سینوں کو تراش کر اس کے اندر رہا کرتے تھے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود فرمایا کہ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ بِذُنُوبِهِمْ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب سے ان کو پکڑ لیا، ان کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا، اور پھر جب اللہ کا عذاب آیا وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ کہ اللہ کے عذاب سے ان کو بچانے والا کوئی نہ تھا۔ فرمایا ذالک بانہم کانت تأتیہم رسل بالبینات یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، فکفروا تو اس کے باوجود وہ کفر کرتے رہے، فاخذہم اللہ تو اللہ کے عذاب نے انہیں پکڑ لیا، انہ قوی شدید العقاب بے شک اللہ کا عذاب وہ بڑا زبردست اور سخت عذاب ہے، اور بے شک اللہ زبردست اور سخت عذاب والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ وسلطان مبین اور روشن سند کے ساتھ بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ لیجئے کہ کئی مقامات پر کلام مجید فرقان حمید کے اندر آپ کو دلاسے دیے گئے، آپ کو اطمینان دلایا گیا کہ آپ سے قبل جتنی امتیں تھیں انہوں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا گئے، اپنے رسولوں کی تکذیب کی ہے، اپنے رسولوں کی نافرمانی کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے اندر مبتلا ہوئے ہیں۔ تو اے محبوب آپ ان کے جھٹلانے کو، آپ ان کی تکذیب کرنے پر اپنے دل کو غمگین نہ کیجئے، بلکہ آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے،
آپ تبلیغ کیجئے اور ان لوگوں سے غمگین نہ ہوئیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی مثال بیان فرمائی کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشن نشانیاں دے کر کس کے پاس بھیجا؟ فرمایا الی فرعون و حامان و قارون فقالوا ساحر کذاب، کہ فرعون اور حامان اور قارون کی طرف بھیجا تو وہ بولے کہ یہ تو جادوگر ہے اور بڑا جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو حالانکہ بنی اسرائیل کی طرف اور قوم فرعون کی طرف بھیجا تھا، لیکن یہ کیوں فرمایا گیا کہ الی فرعون و حامان، کہ فرعون اور حامان اور قارون کی طرف بھیجا گیا؟ تو فرمایا کہ فرعون اس قوم کا سردار تھا اور اس قوم کا جو وزیر تھا وہ حامان تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قوم ہوتی ہے وہ اپنے بادشاہ اور اپنے وزیر کے تابع ہوتی ہے، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کو ہم نے فرعون اور حامان کی طرف بھیجا اور قارون کی طرف بھیجا۔ فقالوا ساحر کذاب، اور وہ یہ بولے کہ یہ تو نعوذ باللہ من ذالک بڑا جادوگر اور بہت بڑا جھوٹا ہے۔ تو فرمایا کہ فرعون اور اس کا وزیر جو حامان تھا اس نے تو یہ بات ضرور بھی ضرور کہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک جادوگر ہیں اور بہت بڑے جھوٹے ہیں نعوذ باللہ، لیکن جو قارون تھا جو آپ کا چچا زاد بھائی تھا وہ تو آپ پر ایمان لایا ہوا تھا، باقاعدہ توریت کا بہت بڑا قاری تھا، توریت اسے بہت اچھے انداز میں آتی تھی، بہت اچھی طرح سے وہ جانتا تھا، توریت کا بہت بڑا قاری تھا، یعنی یہودیوں کا جو سب سے بڑا عالم اس وقت موجود تھا حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ نبی علیہ السلام کے بعد وہ قارون ہی تھا، اس قدر وہ توریت کا علم جانتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود کیا فرمایا گیا کہ اس نے کیا کہا کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک جادوگر ہیں اور جھوٹے ہیں؟ فرمایا کہ وہ منافق تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر مال عطا کیا تھا، اور قارون کے خزانے کے بارے میں آپ سنتے ہیں، قارون کی دولت کے بارے میں آپ سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت اور حب جاہ کے اندر اس کو مبتلا فرما کر نعوذ باللہ من ذالک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سرکش ہوا اور اس کے نبی کا سرکش ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی تباہ و برباد فرمایا۔ تو فرمایا کہ الی فرعون و حامان و قارون، کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا، اور انہوں نے کیا کیا؟ فقالو، وہ کہہ بولے ساحر کذاب، کہ یہ بہت بڑے جادوگر ہیں اور بہت بڑے جھوٹے ہیں۔ فلما جاءہم بالحق من عندنا، اور پھر جب وہ ان پر ہمارے پاس سے حق لایا، قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، تو بولے جو اس پر ایمان لائے اس کے بیٹے کو قتل کرو، واستحیوا نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو، وما کید الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کا داؤ نہیں مگر بھٹکتا پھرتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ اب جب فرعون اور اس کے حواریوں نے دیکھا اور اس کے وزیر نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پر لوگ ایمان لانے لگے ہیں اور جوک در جوک لوگ ایمان لا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو بھی ان پر ایمان لا رہے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو، جو بھی ان کے یہاں پر بیٹا ہو، جو بھی ان کے یہاں پر بات ہو، انہیں قتل کر دو۔ فرمایا یہ کیوں فرمایا گیا؟ فرمایا فرعون اور اس کے وزیر نے یہ بات کی کہ ان کے بیٹوں کو جب ہم قتل کر دیں گے تو جو لوگ ایمان لا رہے ہیں اس کی قوت نہیں پکڑے گی، یعنی یہ لوگ تعداد کے اعتبار سے قوت کے اندر نہیں آ سکیں گے۔ اور فرمایا وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، ان کی عورتوں کو چھوڑ دو۔ ان کی عورتوں کو کیوں چھوڑا گیا؟ تاکہ جو ہماری خدمتیں کرنی ہیں، جو ہمارے کہہ لیجیے کہ ہمارے کام کاج کرنے ہیں وہ یہ عورتیں کر سکیں۔ اگر ہم انہیں بھی مار دیں گے تو پھر ہمارے کام کاج کون کرے گا، ہمارے کام کون کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما کید الکافرین الا فی ضلال، کہ کافروں کے جتنے بھی داؤ ہیں، جتنی بھی وہ تعبیریں کر لیں، جتنی بھی وہ سازشیں کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گمراہی کے اندر ہی رکھے گا۔ اس کی سب سے بڑی اگزامپل اور سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ ہوا، آپ احباب بخوبی سن چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو ایک خواب دکھایا، اس نے اس تعبیر کو چاہا تو بتایا گیا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو الٹ پلٹ کر رکھ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی جو پرورش ہے فرعون کے گھر کے اندر فرمائی ہے، فرعون کے ہاتھوں کے اندر فرمائی ہے کہ وہ لوگوں کو قتل کر رہا تھا، لوگوں کے بچوں کو قتل کر رہا تھا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے بھی داؤ پیچ کر لو، جتنی بھی سازشیں کر لو، جتنی بھی تعبیریں کر لو، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے وہ ہو کر رہتا ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو پیدا بھی اس سال فرمایا کہ جس سال اس نے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح فرعون کے دربار کے اندر، فرعون کی کہہ لیجیے کہ انڈر اس کی کسٹڈی کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروان چڑھایا۔ تو فرمایا کہ تم اب یہ بات کر رہے ہو کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دو تاکہ ایک قوت نہ پکڑیں، کہا تم یہ بھی کر کر دیکھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ وقال فرعون، اور فرعون بولا ذرونی، مجھے چھوڑ دو،
اقتل موسیٰ کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں، ولیدع ربہ کہ وہ اپنے رب کو پکارے، انی اخاف ان یبدل دینکم میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ تمہارا دین بدل دے، او ان یظہر فی الارض الفساد یا وہ زمین میں فساد چمکائے۔ حالانکہ اس کو کسی نے پکڑا نہیں تھا، فرعون کو کسی نے بھی نہیں پکڑا تھا، لیکن اس کا یہ کہنا کہ مجھے چھوڑ دو میں موسیٰ کو قتل کر دوں، یہ اس کے حواریوں نے کہا تھا کہ جو تم کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر یعنی وہ کہتا تھا کہ میں حضرت موسیٰ کو قتل کر دوں گا، حالانکہ جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق پر ہے، وہ تمام باتیں بخوبی جانتا تھا کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے تمام معجزات کو دیکھ چکا تھا، لیکن حب جا دنیاوی منفیت ہے۔ اس کے وزیر نے اس کو یہ بتایا کہ اگر تم حضرت موسیٰ کی بات مان لو گے تو پھر یہ جو تم معبود ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، خود معبود ہو کر کسی کی عبادت کرو گے، کسی کے رب کی عبادت کرو گے، تو یہ باتیں کہ تم سے یہ کہہ لو کہ تمہاری یہ جو سلطنت ہے، تمہاری یہ جو بادشاہی ہے، تم سے چھین لی جائے گی۔ اس بنا پر وہ رک گیا تھا، لیکن اب اس نے کیا کہا کہ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ کہ مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو قتل کروں، کہ وہ کہتا تھا کہ میں حضرت موسیٰ کو قتل کر دوں، تو اس کے حواری کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اگر تم اسے قتل کرو گے تو لوگوں کے اندر یہ بات اور زیادہ پکی ہو جائے گی کہ ضرور بھی ضرور حضرت موسیٰ علیہ السلام حق پر تھے، تبھی انہیں قتل کیا گیا اور لوگ ان کی طرف اور زیادہ جانا شروع ہو جائیں گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ تمہارے دین کو نہ بدل دے۔ کون سے دین کو؟ کہ جو تم میری عبادت کرتے ہو، جو تم مجھے پوچھتے ہو، تو کہیں وہ میری اس دین کو نہ بدل دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام او ان یظہر فی الارض الفساد یا زمین میں وہ فساد چمکائے۔ وقال موسیٰ اور موسیٰ نے کہا انی عصت بربی وربکم کہ میں تمہارے اور اپنے رب کی طرف سے پناہ لیتا ہوں من کل متکبر ہر متکبر سے لا یؤمن بیوم الحساب کہ جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، یعنی میں تیرے اور اپنے رب کی طرف سے، یعنی یہاں پر فرعون کو پھر کہا گیا کہ تو یہ جو عبادت معبود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو معبود نہیں ہے، بلکہ میں تیرے اور اپنا رب جو میرا بھی رب ہے جو تیرا بھی رب ہے میں اس کے حضور پناہ چاہتا ہوں، اس کی پناہ لیتا ہوں من کل متکبرین ہر متکبر سے، ہر تکبر کرنے والے سے، لا یؤمن بیوم الحساب کہ جو حساب کے دن پر یقین نہیں رکھتا کہ جس دن حساب قائم ہوگا تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بتا دے گا کہ کس طریقے سے تیرے لیے کون کون سے معاملات تھے کہ تو ایمان لے آتا تو بچ جاتا، اور ایمان لایا بھی فرعون، لیکن کس وقت؟ جب وہ ڈوب رہا تھا، جب اس نے اللہ کا عذاب دیکھ لیا، جب اس نے اللہ کے معاملات دیکھ لیا، اب وہ ایمان لایا۔ فرمایا اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یاد رکھتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ محبت قرآن کے اندر ہمیں اسی طرح جمع ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی خوب اب تو کیونکہ بالکل کہہ لیجیے کہ اختتام کی طرف ہم آ چکے ہیں، تو جن لوگوں تک اب تک دعوت نہیں پہنچائی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تک دعوت پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل اللہ احد۔ انشاءاللہ عز و جل آج بروز ہفتہ بارش مسجد میں ختم قادیہ شریف اور درس قرآن ہوگا۔ دوپہر 3 بجے خواتین کے لیے محفل ہے، تو تمام خواتین سے شرکت کی درخواست ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دینی محافل میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلو۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا
قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من الشيطان اللهم أجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر مالک و مولا الہ العالمین یا رب العالمین درس قرآن مجید فرقان حمید کا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما دوران درس اگر کوئی غلطی کو عطائی ہوئی ہو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے اسے معاف فرما مالک و مولا اس کا ثواب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و مقبول فرما اس کا ثواب حضور علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں قبول و مقبول فرما پیارے آقا علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء اکرام تمام صحابہ اکرام تمام صحابیات تمام امہات المؤمنین کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و مقبول فرما شہدائے بدر شہدائے احد شہدائے حنین شہدائے کربلا کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و مقبول فرما چاروں ائمہ اکرام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و مقبول فرما خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و مقبول فرما حسنین کریمین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و مقبول فرما تیری عطا سے ہم غریبوں کی لاج رکھنے والے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مقدسہ میں پیش کرتے ہیں قبول و مقبول فرما حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام اولیاء اکرام تمام بزرگان دین تمام سلاسل کے صوفیہ کو پیش کرتے ہیں قبول و مقبول فرما خصوص بالخصوص حضرت علامہ قطب الدین علیہ رحمہ حضرت کرامت علی شاہ کاکوروی علیہ رحمہ حضرت سید عبدالحکیم صدیق علیہ رحمہ حضرت محمد اقبال اظہری علیہ رحمۃ الرحمہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و مقبول فرما حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے بھی مؤمنین مؤمنات اس دار فانی میں آئیں گے اس دار فانی سے کوچ کر جائیں گے مالک و مولا تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و مقبول فرما سلمہ بہن کا انتقال ہوا ہے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے ان کی قبر کو جنت کی باغوں کے اندر کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے مالک و مولا حاضرین محفل کے جتنے عزیز و اقارب اس دار فانی سے کوچ کر گئے مالک و مولا تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و مقبول فرما مالک و مولا کلام مجید فرقان حمید کے ایک ایک حرف کا صدقہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما سیدہ عظمیٰ محمد مزمل محمد علی شاہد بھائی کی والدہ ارسلان اور ارشد بھائی کی صحت یابی کے الہ العالمین دعا فرما الہ العالمین ان تمام لوگوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما یہاں جتنے حاضرین محفل ہیں ہم میں ہمارے جاننے والوں میں جتنے بیمار ہیں مالک و مولا صدقہ امام زین العابدین کا تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما غازی تنویر قادری اور ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کو الہ العالمین جلد از جلد شاندار رہائی عطا فرما تحریک لبیک پاکستان اور ہمارے قائد محترم کو الہ العالمین اور ہمارے تمام اساتذہ کو اور تمام علماء اہل سنت کو نظر بد سے محفوظ فرما مالک و مولا تمام دعائیں ہم سب کے حق میں قبول و مقبول فرما جو مانگ سکے عطا فرما جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر تھا مالک و مولا تو بہتر جانتا ہے بن مانگے عطا فرما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لبیک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو گنبد خضرا اور دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے اور ہم سب کے لب پر ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروروں درود طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروروں درود طیبہ کے
ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، کوئی کمی تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، اور غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، تم سے نگاہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خود ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم